السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو یہ بات بتلاؤں گا کہ غسل کے اندر کن کن باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کا اہتمام لازمی طور پر کرنا چاہیے، اگر نہ کیا جائے تو غسل نہ ہو۔ تو ناظرین، ایسی 6 باتیں ہیں جو میں نے تحریر کی ہیں۔ ان 6 باتوں کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ان 6 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی چھوٹ گئی تو پھر انسان کا غسل نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کا غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہی رہیں گے۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلا کام ہے غسل کرتے ہوئے ناف کے اندر پانی پہنچانا، یعنی ناف کے اندر پانی پہنچا کر اچھی طرح سے اس کو دھونا، صاف کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر پانی نہیں پہنچا، ہم نے پورے بدن پہ پانی بہا لیا، ناف کے اندر پانی نہیں پہنچا، یعنی وہ جگہ خشک رہ گئی، تو پھر انسان کا غسل نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح دوسرا کام ہے کان اور ناک کے اندر اگر کسی نے چھلا پہن رکھا ہے یا بالی پہن رکھی ہے تو پھر اس کا جو سوراخ ہے، اس سوراخ میں بھی پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچایا اور وہ سوراخ کے اندر کی جگہ کان کی ہو یا ناک کی ہو یہ خشک رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوگا، ناپاک ہی رہے گا غسل کرنے کے بعد بھی۔ اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ نہاتے ہوئے چھلے کو یا بالی کو ہلا لے، حرکت دے لے، اور تاکہ پانی اس سوراخ کے اندر بھی داخل ہو جائے اور وہ جگہ خشک نہ رہے بلکہ تر ہو جائے۔ تو دوسرا یہ کام کرنا ہے۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے، جو ضروری ہے، وہ یہ کہ بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچانا ہے۔ عورت ہے تو اس کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پانی پہنچانا ہے، مرد ہے اس کو بھی بالوں کی جڑیں میں اور اسی طرح داڑھی کی جڑ میں اندر تک اچھی طرح سے پانی پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے غسل کر لیا اور بالوں کی جڑیں خشک رہ گئیں، یعنی پانی نہیں پہنچا، تو پھر غسل آپ کا نہیں ہوگا، آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اور چوتھا کام ہے جس کا اہتمام کرنا ہے کہ اگر ہاتھوں کے اندر انگوٹھی ہے، ہم نے پہن رکھی ہے، تو پھر اس انگوٹھی کو بھی حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر وہ تنگ ہے اس کو حرکت دینا، اور انگوٹھی کے نیچے کی جو جگہ ہے اس کو تر کرنا، یعنی اس پر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر وہ خشک رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اور 5واں کام ہے کہ ہماری خواتین پیروں میں چھلے پہنے رہتی ہیں، تو ان پیروں کے اندر جو چھلے ہوتے ہیں ان چھلوں کو بھی حرکت دینا ضروری ہے، ان کو بھی حرکت دینا ضروری ہے، ہلا جلا کر، تاکہ پانی اندر پہنچ جائے اور چھلے کے نیچے جو جگہ ہے وہ بھی تر ہو جائے، خشک نہ رہے۔ اگر یہ انگوٹھی کے نیچے کی جگہ یا چھلے کے نیچے کی جگہ خشک رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ انسان نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد بھی ناپاک ہی رہے گا۔ اور اسی طرح جو چھٹا اور آخری کام ہے وہ یہ کہ نیل پالش اگر لگا ہو، جیسے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ناخنوں پر، ہاتھ پیر کی انگلیوں پر، ناخنوں پر پالش لگا لیتی ہیں۔ وہ پالش ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی کے جڑ تک پہنچنے کو مانے ہوتا ہے، یعنی کھال تک نہیں پہنچتا۔ اگر اس طرح کا پالش لگا رکھا ہے تو غسل کرنے سے پہلے اس کو چھٹانا ضروری ہے۔ اگر نہیں چھٹایا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 باتیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر ان 6 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی رہ گئی، یعنی جسم کے پورے حصے میں سے کوئی ایک حصہ بھی بال کے برابر بھی اگر خشک رہ گیا غسل کے اندر، تو پھر انسان ناپاک ہی رہے گا، غسل نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ان باتوں کا اہتمام لازمی طور پر کیا جائے۔